بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کوڈ آف ایتھکس گیون بائی پیمرا کیا ہے، اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ پیمرا کی ضرورت کیوں پیش آئی پاکستان میں، اور پیمرا کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو پیمرا نے ڈفرینٹ کوڈ آف ایتھکس دیے ہیں ہم ان کو آج ڈسکس کریں گے، اور ہمارے آج کے ٹاپک آف ڈسکشن اسی کے گرد گھومے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں اسٹارٹ کرتا ہوں اس بات سے کہ پیمرا کیا ہے اور پیمرا کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. پیمرا ان فیکٹ اسٹینڈس فار پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور پیمرا کی ضرورت اس صورت میں پیش آئی کہ آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے، اٹ واز 2002 ایٹ دیٹ ٹائم، کہ وہاں پر اس وقت دنیا بھر کے اندر جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. جو ٹیکنالوجیکل انوینشنز تھیں، جو گلوبلائزیشن تھی، اور جو میڈیا کی ریچ اور میڈیا کے حوالے سے جو ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹس ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. تو پاکستان ہیڈ اونلی 2 الیکٹرانک میڈیا سسٹمز ود اس. ایک پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی صورت میں ہمارے پاس تھا، اور دوسرا پاکستان ٹیلی ویژن کی صورت میں ہمارے پاس پاکستان کے اندر تھا. اور یہ دونوں انسٹیٹیوشنز ان فیکٹ اسٹیٹ کنٹرولڈ تھے. تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو ان پٹ تھی یا پرائیویٹ سیکٹر کی جو انوالومنٹ تھی میڈیا کے اندر، اور اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا کے اندر، دیٹ واز منیمل ایٹ دیٹ ٹائم. چونکہ دنیا اس وقت سارے کی ساری بڑی تیزی سے جو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز وجود میں آ چکی ہیں، انوینٹ ہو چکی ہیں، ان پر بڑی تیزی سے شفٹ ہو رہی ہے اور اس پہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو پاکستان کے اندر اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم بھی ڈیفینیٹلی، ایک ویو چل رہی ہے اگر دنیا کے اندر، تو پاکستان اس ویو سے یقیناً باہر نہیں رہ سکتا تھا. تو دس واز ویری فرسٹ ٹائم کہ جب پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا کی جو بوم تھی، جو پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ تھی الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے، اس کو یہاں پر پاکستان میں انوائٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور اس چیز کو لبریٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ جو میڈیا ہے اس کو فردر پروگریس کیا جائے. میڈیا کی جو الیکٹرانک میڈیا میں جو ایسپیکٹس ہیں ان کو مزید ڈیولپ کیا جائے، پروگریس ان کو دی جائے. اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب جنرل پرویز مشرف پاکستان میں رول کر رہا تھا. ایک ڈکٹیٹرشپ تھی یہاں پر اس ملک کے اندر، لیکن اس ڈکٹیٹرشپ کے اندر اس چیز کا خیال آیا کہ ملک کے اندر الیکٹرانک میڈیا کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے. تو انفیکٹ یہ جو گورنمنٹ کی کنٹرول تھا، یا گورنمنٹ کے کنٹرول میں جو 2 میجر انسٹیٹیوشنز کام کر رہے تھے، پاکستان ٹیلی ویژن کی صورت میں اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی صورت میں، اس سے بڑھ کے چونکہ دنیا کے اندر ایک ویو چل چکی تھی، تو اس حوالے سے پاکستان نے بھی اس سے فائدہ لینے کی اور اس چیز کو انٹروڈیوس کرانے کی یہاں پر پاکستان کے اندر کوشش کی. اب اس کی جو ہے نا وہ بیسیکلی 2 مین ریزنز تھیں جس کی وجہ سے اس قسم کی جو ایک پالیسی شفٹ پاکستان میں آیا، جہاں پہ اسٹریٹ کنٹرول سے میڈیا اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا نکل کے پرائیویٹ کنٹرول کے اندر یا مارکیٹ کے اندر اوپن فارم کے اندر آ رہا تھا. تو جو پہلی اس کی ریزن جو بیان کی جاتی ہے یا جس کے متعلق تصور کیا جاتا ہے وہ یہ تھی کہ جو پرنٹ میڈیا تھا وہ ان فیکٹ گورنمنٹ کو کرٹیسائز تو کرتا تھا، اور گورنمنٹ کے حوالے سے کرٹیسزم اور ان کی ایکٹیویٹیز کو واچ تو ضرور کرتا تھا، لیکن الیکٹرانک میڈیا کیونکہ ایک اسٹرانگ سوشل فورس کے طور پر سوسائٹی کے اندر آ رہی تھی، تو اس وقت تک مسلسل اس قسم کے اسٹرانگ سوشل سسٹم کے اندر ایک اسٹرانگ فورس کے طور پر آنے والا جو میڈیا تھا اس کو گورنمنٹس، ہر وقت کی گورنمنٹ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور ان کو زیادہ پروگرس دینے کی کوشش میں زیادہ پروگرس نہ دینے کی کوشش کی، تاکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن آف اکاؤنٹیبلٹی فار دا گورنمنٹ ایکٹیویٹیز سامنے نہ آ سکے. تو پہلی تو اس کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ ایز کمپیئر ٹو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ایک فورسفل انسٹیٹیوشن آف سوسائٹی ہے، اور کسی بھی اس قسم کے فورسفل انسٹیٹیوشن آف اکاؤنٹیبلٹی کو سوسائٹی کے اندر گورنمنٹس عام طور پر زیادہ اپلاڈ نہیں کر سکتی، ان کو زیادہ انکریج نہیں کرتی. جو دوسری اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو اس پہ انوالو کیا جائے، اور الیکٹرانک میڈیا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو پروگرس ہے وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے، جو اسٹیٹ کا کنٹرول ہے اوور دی ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز آف دا سوسائٹی، ہو سکتا ہے کہ وہ ویک ہو جائے. اب یہ 2 پریمس تھے جس کے بیس پہ مختلف سوسائٹیز اور مختلف گورنمنٹس ان دا ورلڈ they try to control the electronic media. وہ نہیں چاہتی کہ الیکٹرانک میڈیا کو بہت زیادہ ڈیولپ ہو سکے، اور یہ کیس عام طور پر ہمیں
انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر اور ان ممالک کے اندر جہاں پر میڈیا جو ہے وہ ڈکٹیٹوریلی اور سوسائٹیز جو ہے وہ ڈکٹیٹوریلی کنٹرول کی جا رہی ہوں. یہ دو ایسپیکٹس وہاں پہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ وہ الیکٹرانک میڈیا کو ایک جو کہ بہت فورسفل انسٹیٹیوشن ہے سوسائٹی کے اندر, ان کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی نہیں دینا چاہتے کہ وہ سوسائٹیز کے اندر گورنمنٹس کو جو کہ لیس پاپولر ہوتی ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ ڈسپاٹک ہوتی ہیں, پار کے تھرو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں, وہ انسٹیٹیوشنز ان کو اکاؤنٹیبل کریں ان کے ایکشنز کے لیے. اینڈ آف کورس the second very important thing is the development of the private sector to come and interfere in the affairs of the government. تو یہ دو امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں جس پہ عام طور پر اس قسم کے جو اسٹیٹس ہیں, اس قسم کی جو گورنمنٹس ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ الیکٹرانک میڈیا امپروو کرے اور پروگرس کرے. لیکن پاکستان کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی جو ایک ناولٹی جو اس بات کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کام اس وقت ظہور پذیر ہو رہا ہے, یہ کام اس وقت ہو رہا ہے کہ جب ایک ملٹری ڈکٹیٹر پاکستان کے اندر ہے اور وہی رول کر رہا ہے, تو ون مین رول یہاں پہ ہے, اور اس کے باوجود بھی میڈیا کی پروگرس اور کنٹرول اور میڈیا کی ڈیولپمنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی انٹروڈکشن کی بات ہو رہی ہے. ہم تھوڑا سا ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک ڈاؤن آف دی ایرا آف انفارمیشن اینڈ دی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, یہ جو ایڈوانسمنٹ اس وقت ٹیکنالوجی کے اندر ہو رہی ہیں اور جو ایک میڈیا گلوبلائزیشن کی ایک ویو چلی ہوئی ہے, یہ بیسیکلی اٹس سیلف ایک بہت بڑا خطرہ ہے ان گورنمنٹس کے لیے جو کہ پاپولر نہیں ہیں, ان گورنمنٹس کے لیے جہاں پر طاقت کے ذریعے عوام پہ حکمرانی کی جاتی ہے, ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور اس خطرے سے بچنے کے لیے عام طور پر گورنمنٹس یہ چاہتی ہیں کہ وہ براڈ کاسٹ انڈسٹری کو, جو کہ بڑا فورسفل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر, اس کو کنٹرول کرے. تو یہ جو ایک تاثر ہے پوری دنیا کے اندر کہ براڈ کاسٹ میڈیا جب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آ جائے گا تو ایسی صورتحال میں جو گورنمنٹ کی پاپولیرٹی ہے وہ پھر ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ ڈٹرمن ہوگی. وہ پار کے تھرو اور وہ ڈسپاٹک مینس کے تھرو, وہ مارشل آرٹ ریگولیشنز کے تھرو کنٹرول نہیں ہوگی, بلکہ وہ ول آف دا پیپل کو وہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں گے میڈیا, اینڈ دے ول آسک آلویز گورنمنٹ ٹو بہیو ان اے وے دیٹ دا پیپل لائک دیم ٹو بہیو. تو اب یہ جو صورتحال ایسی سامنے آتی ہے یہ عام طور پر ایک بہت بڑے کنٹرول کا باعث بنتی ہے. اب دیر از اے ویری اسٹرانگ کرٹیسزم اوور ویریس پارٹس آف دا ورلڈ کہ کچھ جو الیکٹرانک میڈیا اتھارٹیز کے حوالے سے یا الیکٹرانک میڈیا کی ریگولیشنز کے حوالے سے جو رولز گورنمنٹس نے مختلف ممالک کے اندر واضح کیے ہوئے ہیں, وہ لیس ٹو فیسیلیٹیٹ دا میڈیا فریڈم اینڈ ٹو پروٹیکٹ دا میڈیا اگینسٹ اینی کائنڈ آف atrocities, rather these are there to exercise the maximum control of the government over the electronic media. فار انسٹنس یورپ میں ایک آپ اگر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ایک پریشر ہے آن دا لا اینڈ لاز آن دا کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ایک ہے جس کے تھرو وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان میڈیا کو جو الیکٹرانک میڈیا ہیں ان کو کنسنٹریٹ کرنے سے بچایا جائے, کیونکہ اگر یہ کنسنٹریٹ کرتے جائیں گے ان فیو ہینڈز سو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دیز میگا انسٹیٹیوشنز ول بی مچ پاورفل دین دا گورنمنٹس. تو اس چیز کو انہوں نے کیا کیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے, تو دے ٹرائی ٹو ریگولیٹ دا لاز, ٹرائی ٹو پروملگیٹ دا لاز, ریگولیٹ دا الیکٹرانک میڈیا, اور اس کو ڈی سینٹرلائز کرنے کے لیے اور اس کی پرائیویٹائزیشن بھی اس مینر میں کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ جس میں میڈیا کچھ ایک ہاتھوں کے اندر نہ رہے, بلکہ جو اس کے اسپل اوور افیکٹس ہیں کہ اگر وہ ایک بہت پاورفل انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آئے تو اس پاورفل انسٹیٹیوشنس کی جو نیگیٹو فال آؤٹس ہو سکتے ہیں فار دا پاپولیرٹی آف دا گورنمنٹ, اس سے اس کو بچایا جا سکے. اور ایسے بہت سارے لاز دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. پاکستان کا جو لا, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کے متعلق بھی کچھ اس قسم کی مکس اوپینینس پائی جاتی ہیں. مکس اوپینین اس لیے پائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے کہ وہ ایک جنرل جو کہ اس وقت پاکستان میں آل ان آل تھا, ہی واز دا چیف ایگزیکٹو اینڈ ہی واز آلسو ایٹ دا سیم ٹائم چیف آف دا آرمی اسٹاف, ہی واز گوئنگ ٹو usher these kind of activities in پاکستان, اور جس میں وہ کو آپٹ کرنا چاہ رہا تھا پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ براڈ کاسٹ میڈیا آپریشنز پاکستان کے اندر جو ٹیک پلیس کر رہے ہیں ان میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی ایک
ڈکٹیٹر میڈیا کو لبریٹ کرنے کے لیے, میڈیا کو پروگریس کرنے کے لیے بات کر رہا ہو, تو آف کورس دیر آر لاٹ مینی پیپل دوز ہو آر ریزنگ دیئر آئی بروز کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کس لیے ہو رہا تھا. بٹ آف کورس اس وقت دنیا کے اندر جو ایک ویو چل رہی تھی الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے, انٹرنیٹ بہت عام ہو رہا تھا اس وقت, الیکٹرانک میڈیا کے چینلز دنیا میں ہر جگہ پہ پہنچ رہے تھے, تو پاکستان اس وقت ایسی صورتحال میں کسی بھی صورت میں کوئی آئسولیشن میں یقیناً نہیں آپریٹ کر سکتا تھا. That's why government thought that instead that should come as a storm in the society of Pakistan, government should invite it and it should regulate it and it should let it operate in a way کہ جو سوسائٹی کے اندر گورنمنٹ کو بھی فائدہ دے, سوسائٹی کو بھی فائدہ دے, اور جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے مفید اثرات ہیں سوسائٹی پہ وہ اثر انداز ہو سکیں, وہ پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرائے جا سکیں. تو دس واز ویری فاسٹ ٹائم کہ جب مارچ 1 2002 کو پاکستان میں پیمرا آرڈیننس انٹروڈیوس کرایا گیا, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرایا گیا. جو مین ایم تھا پیمرا کا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ امپروونگ دی اسٹینڈرڈز آف انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. یہ مین تین چیز تھے کہ انفارمیشن, ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ پاکستان میں امپروو کیے جائیں. ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ماسز کو ایک چوائس دی جائے کہ دے شوڈ ہیو اے لارج نمبر آف پروگرامز اویلیبل ایٹ دیئر ڈسپوزل سو دیٹ دے شوڈ میک very likely selections for whatever the programs they would like to see. اس سے پہلے ایسا تھا کہ جو کچھ بھی سرکاری میڈیا کی طرف سے, جو پبلک سیکٹر میڈیا تھا اس کی طرف سے جو کچھ آ رہا تھا, لوگ اس کو دیکھنے پہ مجبور ہو رہے تھے. تو ایک کیپٹیو آڈینس کا جو کانسیپٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا. اور میڈیا چونکہ الیکٹرانک میڈیا ٹیریسٹریل اس وقت سارا جو فضا میں جو ویوز جاری ہیں اس پہ گورنمنٹ کا کنٹرول تھا, کوئی پرائیویٹ سیکٹر میڈیا اس میں اویلیبل نہیں تھا, تو لوگوں کے پاس بڑی لمیٹڈ چوائسیز تھے. اس وجہ سے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بڑی کیپٹیو آڈینس تھے کہ میں آئی ایم فورسڈ ٹو واچ وٹ ایور از کمنگ آن پاکستان ٹیلی ویژن اینڈ وٹ ایور از بینگ گیون ٹو می بائی پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. سو چوائسیز ور ویری لمیٹڈ. پیپل ڈڈ ناٹ ہیو اینی چوائس ٹو جمپ فرام ون پروگرام ٹو اندر پروگرام. لیکن جب یہ آیا, ایک ایم تھا کہ لوگوں کو زیادہ چوائسیز دی جائیں انفارمیشن کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. جب یہ پیمرا آرڈیننس انٹروڈیوس ہوا تو پیمرا آرڈیننس کے انٹروڈکشن کے ساتھ ہی ایک باڈی بھی بنائی گئی جس کو پیمرا اتھارٹی کہتے ہیں. تو پیمرا اتھارٹی بیسیکلی ایک باڈی وجود میں آتی ہے جس کی پرائمری ریسپانسبلٹی یہ تھی کہ وہ گورن کرے گی براڈ کاسٹ میڈیا کو اور ان کے سارے ایسے افیئرس کو جو کہ اس ملک کے اندر ان کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, ان کی گڈ گورننس کے حوالے سے اور جو ان کے فنکشنز ہیں ان کو آپٹیمائز کرنے کے حوالے سے, اس کے اندر ٹرانسپیرنسی لانے کے حوالے سے پیمرا اتھارٹی نے جنم لیا. بیسیکلی پیمرا کو ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے طور پر پیش کیا گیا کہ جس میں پیمرا میڈیا آرگنائزیشن کو اکاؤنٹیبل کر سکتا تھا کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ دے شوڈ ہیو ٹو ورک ان اے ٹرانسپیرنٹ وے and they should have to work in a way that can help develop the society. اس حوالے سے انفارمیشن کی جو بیسٹ یوٹیلائزیشن ہے وہ ہو سکے, انٹرٹینمنٹ کی جو بیسٹ یوٹیلائزیشن ہے وہ ہو سکے, تو ایک پیمرا باڈی وجود میں آتی ہے, پیمرا آرڈیننس, جو کہ مارچ 1 2002 کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. جو پیمرا باڈی کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد ایک طرح سے ایک مشروم گروتھ آف ویریس میڈیا آرگنائزیشن پاکستان کے اندر شروع ہو جاتی ہے. آپ کو الیکٹرانک میڈیا چینلز ایک بے تحاشا تعداد میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو انٹرٹینمنٹ کے چینلز کی بہتات نظر آتی ہے, نیوز کے چینل کی بہتات نظر آتی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے انٹرنیشنل چینلز جو پاکستان میں آپریٹ نہیں ہو رہے, جو باہر کی دنیا میں آپریٹ ہو رہی ہیں, ان کی ادروائز اگر آپ کو کوئی اگر نشریات دیکھنی ہے, ٹرانسمیشنز دیکھنی ہے, تو یو ہیڈ ٹو ٹیک دی ہیلپ آف سیٹلائٹ. لیکن اب جب پیمرا آرڈیننس انٹروڈیوس ہوا, پیمرا باڈی اتھارٹی ایک بن گئی, تو ایسی صورتحال میں نہ صرف الیکٹرانک میڈیا کی بات ہونا شروع ہو گئی اور اس کے کنٹرول کی بات ہونا شروع ہو گئی, اس کے پروگریس کی بات ہونا شروع ہو گئی, بلکہ
کیبل آپریٹرز کے حوالے سے بھی جو اتھارٹی تھی وہ بھی پیمرا کے اندر ویسٹ کر دی گئی تاکہ پیمرا باہر کے ممالک کے بھی جو اچھے پروگرامز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں وہ بھی ان آپریٹرز کے تھرو ماسز تک پہنچ سکیں. تو ایک چوائسز کا انکریز ہونا, لوگوں کو بہتر ایجوکیشن, انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا, دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز ون آف دا پرائم ریسپانسبلٹیز آف پیمرا. یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ پیمرا جب وجود میں آتا ہے تو پیمرا کی جو جورسڈکشن ہے دیٹ واز اونلی آن دا پرائیویٹ سیکٹر. پیمرا کی جورسڈکشن پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز پہ یا پبلک سیکٹر میڈیا پہ نہیں تھی, اور ڈیفینیٹلی یہ الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے تو آف کورس پرنٹ میڈیا بھی اس کے پریویو میں نہیں آتا. تو جو ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہو جاتی ہے, ریڈیو کا پورا سسٹم پاکستان کا, اور اس کے علاوہ جو پی ٹی وی ہے پاکستان ٹیلی ویژن, اس کے جو ذیلی ادارے ہیں یا اس کے جو ذیلی چینل چل رہے ہیں, یہ سارے کے سارے دیز ور کیپٹ اوے فرام دی ریچ آف پیمرا. آلدو کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری پیمرا کے کنٹرول میں آ رہی ہیں, لیکن جو گورنمنٹ سیکٹر کے جو پبلک سیکٹر کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھے, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ ایک ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. وہ ٹیرسٹریل ہیں ان نیچر. ٹیرسٹریل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ویوز کے تھرو, اینٹینا کے تھرو پیپل آر ریسیونگ دی ٹرانسمیشن آف دوز چینلز. لیکن جو چیزیں کیبل کے تھرو مختلف آپریٹرز کے تھرو لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, دیز آر بینگ گورنڈ بائی پیمرا. اگرچہ کہ یہاں پر اگر تھوڑا سا اس کو اگر دیکھیں تو کوئی صورتحال ایسی ابھرتی ہے کہ جو ایئر ویوز ہیں یہ اوپن ٹو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں, آپ جو بھی پرائیویٹ میں آنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ایک کوئی پرائیویٹ اور جو پبلک براڈ کاسٹ ہے ان کے درمیان میں پیمرا کو شاید بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں یہ انسٹیٹیوشنز ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ انسٹیٹیوشنز ہیں, اینڈ پیمرا از سپوز ٹو ڈیولپ اے سارٹ آف بیلنس بٹوین دا ٹو. پرائمریلی یہ مقصد جو ہے وہ پیمرا کا نہیں تھا, اور پیمرا اس مقصد کے لیے بھی شاید وجود میں نہیں آ رہی تھی. پیمرا کی اگر میں تھوڑی سی اب ذرا کمپوزیشن کی طرف جاؤں کہ پیمرا کی کمپوزیشن کیا ہے اور کس قسم کے ممبرز ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ کیسے ہوتی ہے, تو پیمرا کے انفیکٹ 13 ممبرز ہوتے ہیں, اور اس میں ایک چیئرمین جس میں انکلوڈ ہوتے ہیں کچھ ہائی رینکنگ گورنمنٹ آفیشلز بھی, جس میں سیکٹری فار انٹیریئر یا فیڈرل سیکٹری فار انفارمیشن, اور پیمرا کا جو چیئرمین ہے دیٹ از ٹو بی اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو پیمرا کے جو 13 ممبرز جو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اس اتھارٹی کو, ان میں سے یہ 2-3 امپورٹنٹ پرسنس تو گورنمنٹ کے ہو گئے جو گورنمنٹ کہ امپورٹنٹ فنکشنریز ہیں, اینڈ آف کورس دے ول ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ بیکاز کہ پیمرا از پرائمرلی اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. لیکن عام طور پر کہا یہ جاتا ہے یا اس کی جو آؤٹ لک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ پیمرا از ان فیکٹ an autonomous body. This is an independent authority that has to take decision keeping in view the circumstances that are prevailing in the society, keeping in view the kind of functions that the media are performing in the society. So independently, without having any kind of fear and pressure from any part of the society, that has to function. لیکن اگر اس کی ریالٹی اگر اس کو دیکھا جائے تو چونکہ میجورٹی آف دا پیپل دوز ہو آر کانسٹیٹیوٹنگ دا پیمرا باڈی دے آر کمنگ فرام دا گورنمنٹ, سو اس صورت میں پیمرا شاید نظر یہ آتا ہے کہ ایک پیور گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے that is meant to facilitate the media organization in the private sector, and that is meant to help develop an environment of freedom for the media in the private sector. اس کے علاوہ پیمرا کے پاس اتھارٹی یا اٹ ہیز بین گیون اے چارج آف ایشوئنگ لائسنسز ٹو آل کیٹیگریز آف کیبل ٹی وی. اس میں ارسپیکٹو کہ ان کی جورسڈکشن کیا ہے, ان کی ریچ کیا ہے, چاہے وہ لوکل لیول پہ ہیں, نیشنل لیول پہ ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہیں, پرائمرلی پیمرا کو یہ ریسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ وہ اس قسم کے انسٹیٹیوشنز میں یا اس قسم کے جو بھی کیبل آپریٹرز ہیں ان سب کو لائسنسز ایشو کرے. ایک تو کنٹرول کے حوالے سے ہے, ایک تو اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی پرابلمز میڈیا میں پائے جا رہے ہیں تو ان کو ریگولیٹ کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس قسم کے جو کیبل آپریٹرز ہیں جو ملک کے اندر کام کر رہے ہیں کسی بھی لیول پہ, ان کے لیے پیمرا
لائسنس ان کو ایشو کرتا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس حوالے سے ہے کہ پیمرا نے تمام جو اس قسم کے چینلز پاکستان میں آپریٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن رکھی ہے, وہ یہ کہ دیر مسٹ بی ایٹ لیسٹ 10% آف دا ٹوٹل ٹرانسمیشن فار دی سروس آف دا پبلک. یہ جو پبلک انٹرسٹ میں جو چیزیں ہوں گی وہ منیمم 10% آف دا ٹوٹل ٹرانسمیشن ہونی چاہیے. اب یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل سی بات ہے کہ وٹ ایور از بینگ گیون بائی میڈیا, media always think that whatever they transmit to the masses, that is in the interest of the public. لیکن یہاں پر یہ ڈیفینیشن جو پیمرا دے رہا ہے کہ جو بھی کام جو بھی ٹرانسمیشن میڈیا کر رہا ہے اس میں سے 10% پبلک انٹرسٹ میں ہوگا, تو پبلک انٹرسٹ in fact is that interest which is supposed to be defined by PEMRA itself. I mean اس کی اتھارٹی یا ایک طرح سے یہ کرٹیک ہے اس پہ کہ یہ اتھارٹی پیمرا کے پاس ہے کہ کس کو وہ پبلک انٹرسٹ میں کس ٹرانسمیشن کو پبلک انٹرسٹ میں کنسیڈر کرے اور کس کو اس کے پرویو سے باہر لے جائے. تو جبکہ ہر انسٹیٹیوشن یہ سمجھتا ہے کہ چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات کریں, چاہے وہ نیوز کے حوالے سے بات کریں, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, دے کنسیڈر سم تھنگ بینگ ڈن ان فیور اینڈ ان دی پبلک انٹرسٹ. لیکن آف کورس جب بھی آپ کوئی ڈبیٹ یا کوئی کانفلکٹ کسی سچویشن میں آپ آتے ہیں تو آف کورس دیٹ بیکمز اے ریئل کوشچن دیٹ who defines public interest, in what way this definition is being given, what are the parameters that are defining the public interest. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ الیکٹرانک میڈیا میں دیکھا جا رہا ہے, پیمرا کے تھرو دیکھا جا رہا ہے کہ 10% آف اٹس ٹرانسمیشن, ایوری پرائیویٹ سیکٹر ٹرانسمیشن مسٹ بی ان دی پبلک انٹرسٹ. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا بفور وی موو آن ٹو سی دیٹ واٹ ایگزیکٹلی آر دا کوڈ آف کنڈکٹس, یہ جو گڈ پریکٹسز ہیں جو کہ پیمرا کی طرف سے دی گئی ہیں ان کی لسٹ کیا ہے, اس کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کرٹیک پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیمرا ایک آرگنائزیشن جو وجود میں لائی گئی مارچ 1 2002 کو, اس کے حوالے سے اگر میں تھوڑی سی کوئی بات کرنا چاہوں کہ یہ ہے کیا اور اس کی نیچر کیا بنتی ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیمرا جس طریقے سے اتھارٹی کنسیڈر کی جاتی ہے, تو کیا پیمرا ایک اتھارٹی ہے, جبکہ اگر اس کو ایک اتھارٹی کی صورت ملے تو پھر دیٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ فرام ایوری کائنڈ آف انفلوئنس آف دا گورنمنٹ. گورنمنٹ فنکشنریز اور اسٹیٹ کے جو کنٹرول ہے اس سے کمپلیٹلی دور ہونی چاہیے. لیکن جیسے کہ ہم تھوڑے پہلے دیکھ چکے ہیں اور میں اپنی بات میں کہہ بھی چکا ہوں کہ موسٹ آف دا پیپل دوز ہو آر فارمنگ دا پیمرا اتھارٹی دے آر دا نامینیز آف دا گورنمنٹ, ایدر بائی ورچو آف دیئر پوزیشنز دے آر پارٹ آف دس باڈی اور دے ہیو بین نامینیٹڈ بائی دا گورنمنٹ. جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ چیئرمین پیمرا از ٹو بی نامینیٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. And by virtue of their designation and the positions that they hold, though important persons, jo Federal Secretary for Interior and Federal Secretary for Information, they are also part of PEMRA. So PEMRA doesn't sound to be then a authority, it seems to be more like a public sector institution. اگر میں اس پہ دوسری اگر سائڈ پہ اگر دیکھنے کی کوشش کروں کہ پیمرا has to have a control over the electronic media excluding PTV and PBC, I mean the Radio Pakistan. اب یہ اس کو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی لمیٹنگ اٹس اتھارٹی, تو ایک یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے کنٹرول میں آتے ہیں اور ان پہ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کر سکتا ہے, اور جو دو میجر انسٹیٹیوشنز آف پاکستان سوسائٹی ہیں پی بی سی اینڈ پی ٹی وی, یہ دونوں آؤٹ آف دی کنٹرول آف پیمرا آ جاتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ آف سینسرشپ ہے یا کانسیپٹ آف گائیڈنس آف دا میڈیا یا کانسیپٹ آف پروموشن آف الیکٹرانک میڈیا ہے, تو وائی دیز ٹو انسٹیٹیوشنز ہیو بین کیپٹ اوے فرام دس. تو اس سے بھی تھوڑا سا ایک تاثر جو ابھرتا ہے کہ اٹ مینس کہ سم آف دا پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز آر بیانڈ دی کنٹرول آف پیمرا and rest of all which are private sector institutions are in the control, are under the guidance, they have to function under the guidance of PEMRA. So that indicates that this seems to have a sort of mechanism which is there to control the autonomy and to limit the freedom of private sector institutions, اور اس کو گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے جو گیون پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر لے آنے کے لیے پیمرا پرابلی از این ایفرٹ. پھر آگے ہم بات کر رہے تھے کہ چیئرمین, اگر جیسے کہ فار ایگزامپل اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین آف دا پیمرا
اب چیئرمین آف دا پیمرا کے حوالے سے جو کوالیفیکیشن ہے دیٹ از ویری یو سی اٹس ناٹ ایز سچ very clear کیونکہ وہ electronic media کے لحاظ سے someone who is professional of electronic media that should be supposed that is supposed to be given this position. لیکن یہاں پہ بیسیکلی اس کو بڑی generalized form کے اندر اس قسم کی بات کی گئی ہے کہ chairman should be an eminent professional from any walk of life. اس میں یہاں پر اس کے لیے کوئی لمٹس اویلیبل نہیں ہے کہ one who has to have journalistic background of education اور بیک گراؤنڈ آف انفارمیشن یہ کوئی ہو تو تب جا کے وہ چیئرمین پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بن سکتا ہے، بلکہ اٹ از سم تھنگ اوپن. ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی ہے پیمرا کے حوالے سے اس میں جو اس کے ٹوٹل 13 ممبرز ہیں ان 13 ممبرز میں سے 8 ممبرز آر ان فیکٹ دا گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو. تو 13 میں سے جو 8 ممبرز گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو بن جاتے ہیں اٹ مینس کہ اس کا جو بیلنس ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر پیپل دیٹ از ریئلی شیٹرڈ. اور جو 2007 میں پیمرا کے حوالے سے جو امینڈمنٹ آئی اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو شک شامل ہے اور یہ بیسیکلی اس وقت انٹروڈیوس کرائی گئی جب پاکستان کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ ہوا 2007 میں، اور جب پاکستان کے اندر اوور آل پولیٹیکل پرابلمس کچھ زیادہ تھے دہشت گردی کے حوالے سے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ تھی، تو الیکٹرانک میڈیا جو کہ بڑے وگر کے ساتھ اور بہت زیادہ فورس کے ساتھ جو گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو کرٹیسائز کر رہا تھا، تو گورنمنٹ تھاٹ از ایپٹ ٹو کنٹرول دی الیکٹرانک میڈیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب جو امینڈمنٹ لائی گئی اس امینڈمنٹ میں پیمرا کو یہ اتھارٹی دے دی گئی کہ پیمرا ایک پولیسنگ کا رول بھی پلے کر سکتا ہے فار دی پرائیویٹ سیکٹر الیکٹرانک میڈیا. اب جو پولیسنگ رول دے دیا گیا پیمرا کو، پہلے ایڈوائزری رول جہاں پہ جو کانفلکٹس ہو سکتے ہیں، جہاں پہ کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، جو مسائل سوسائٹی کو الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے درپیش ہو سکتے ہیں، پیمرا واز دیئر ٹو ریزالو دوز ایشوز. اب جو ہے وہاں پر ایک انفورسمنٹ کا، ایک پولیسنگ کا کانسیپٹ بھی ڈال دیا گیا کہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا ہیز ٹو ورک ایز اے پولیس ڈپارٹمنٹ، ایز اے پولیس. وہاں پر اس صورت میں کہ اگر کوئی چیز ایسی جو کہ پیمرا یہ سمجھتا ہے کہ دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دی وشز آف دا سوسائٹی اینڈ دیٹ از کازنگ ہارم ٹو دا سوسائٹی، دیٹ از کریٹنگ پرابلم فار دی نارملسی آف دا سوسائٹی. تو پیس کے اندر جو پرابلمز اگر فار ایگزامپل آ رہے ہیں اینڈ پیمرا ڈیمز اٹ سم تھنگ اپروپریٹ ٹو ٹیک سم ایکشن اگینسٹ دا پرائیویٹ میڈیا، تو اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا. ابھی ایکشن کی نیچر کو ذرا آپ تھوڑی سی اگر غور کریں یہاں پر، تو ایکشن کی نیچر یہ تھی کہ الیکٹرانک میڈیا کا جو اکوپمنٹ تھا دیٹ کوڈ ہیو بین سیزڈ بائی پیمرا، وہ جو ان کا اسٹیشن تھا اس کو لاک کرنے کی اتھارٹی بھی پیمرا کے پاس آ گئی. تو یہ جب ایکشنز جب اس قسم کے پیمرا کے اندر انکارپوریٹ کیے گئے، اور یقیناً ذرا تھوڑا سا ان سرکمسٹانسز کا انالیسس کریں کہ جب اس قسم کی چیزیں پیمرا آرڈیننس کے اندر انٹروڈیوس کرائی گئیں 2007 کے اندر، یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان دا کنٹری واز ایٹ دی ہائٹ، جہاں پر ٹیررزم کے ایونٹس بہت زیادہ ہو رہے تھے. اور یہ وہ وقت تھا کہ یقیناً جب اس قسم کی صورتحال میں الیکٹرانک میڈیا، پرائیویٹ سیکٹر میڈیا جو کافی ٹائم ہو چکا تھا پاکستان کے اندر اس کو آپریٹ ہوتے ہوئے، وہ گورنمنٹ کے لیے بڑے رuthless کرٹیسزم کا باعث بن رہا تھا. تو یہ وہ وقت تھا کہ گورنمنٹ نے سوچا کہ دیر از اے ٹائم دیٹ میڈیا ہیز ٹو بی گیون اے وے، میڈیا ہیز ٹو گیون اے لائن ٹو فالو. اور چونکہ پیمرا کا جو اوریجنل آرڈیننس 2002 کے اندر جو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اس میں پیمرا کے اندر اس قسم کے پولیسنگ کی اتھارٹیز نہیں تھیں، تو امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرائی گئی 2007 کے اندر اس آرڈیننس کے اندر، اور اس کے اندر پولیسنگ اتھارٹیز جو ہیں وہ پیمرا میں ویسٹ کر دی گئیں اور ان کے پاس اتھارٹی دے دی گئی کہ وہ جو ایسے چینلز ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کی ریزرویشنز ہیں اس پر، یا سوسائٹی کے لیے گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز شاید کو بہتر نہ ہوں، پیس آف دا سسٹم کے لیے شاید کو بہتر نہ ہو، تو ان کو اسٹاپ کرنے کا، ان کو آف ایئر کرنے کا، اور ان کے لائسنسز کو کینسل کرنے کا، ان کی ٹرانسمیشنز کو سسپینڈ کرنے کا، ان کے جو ورکنگ ایریاز ہیں ان کو کلوز کرنے کا یہ اختیار پیمرا کو دے دیا گیا. تو اس وقت آپ سارے جانتے ہیں کہ کس قسم کی صورتحال پیش آ رہی تھیں کہ شاید وہ میڈیا جو پاکستان کے اندر ادروائز آپریٹ ہو رہا تھا وہ آپ کو
انٹرنیٹ پہ شاید آپ دیکھ سکتے تھے یا سیٹلائٹ سسٹم کے تھرو آپ دیکھ سکتے تھے, بٹ اٹس آپریشن ان پاکستان تھرو کیبل نیٹ ورک واز کمپلیٹلی بینڈ اینڈ دیئر ایون دیئر آفیسز ور سم ہاؤ کلوز ڈاؤن بائی پیمرا. تو یہ ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہوا بیکاز آف دیز کائنڈ آف ایکشنز, جہاں پہ پیمرا کے اندر یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کرایا گیا, تو پرائیویٹ سیکٹر میڈیا کے اندر یہ تاثر اس وقت یہ ابھرنا شروع ہو گیا کہ پیمرا از ان فیکٹ ناٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دیئر فریڈم, ناٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز, rather this is a sort of authority that has to have a government back, that has to have an intention to control the freedom and control the media and curb the freedom of private sector media. تو یہ ایک کرٹیک جو نظر آتا ہے کہ جو اس قسم کے ایکشنز جو پیمرا کی صورت میں ہو رہے تھے, وہ شاید یہ نظر آتا ہے کہ شاید پیمرا ایک فل فلیجڈ ایک فیئر اور فری انسٹیٹیوشن نہیں ہے, rather that has to have something inimical, something towards the private sector media, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے جو انٹینٹ ہے وہ ان کے اندر موجود ہے. جی اسٹوڈینٹس, اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ان کوڈ آف ایتھکس کی یا جو کوڈ آف پریکٹسز پیمرا براڈ کاسٹرس کے لیے اور کیبل آپریٹرس کے لیے وضع کر رہا ہے, ہم ذرا اس پہ ایک نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوڈ آف ایتھکس کیا ہیں. یہاں پر بیسیکلی جو پیمرا کے حوالے سے کوڈ آف ایتھکس ہیں یا ان کی جو پریکٹسز کے حوالے سے جو گائیڈ لائن ہے فار دی براڈ کاسٹرز اینڈ فار دی ایڈورٹائزرز, اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر ون بیسیکلی دیٹ ریلیٹس ٹو پروگرامس, کہ پروگرامس کے حوالے سے آپ پروگرامس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ قسم کی ہے کہ اس میں ایوری کائنڈ آف پروگرام, ویدر دس پروگرام ریلیٹس ٹو دا نیوز اور دا پروگرام ریلیٹس ٹو entertainment, یہ both are becoming part of this section جس میں ہم پروگرامس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور جو دوسرا سیکشن ہے کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے پیمرا کا, وہ ڈیل کرتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹس جو میڈیا پہ آ رہی ہیں, پرائیویٹ میڈیا پہ, اس کے لیے کیا کوڈ آف ایتھکس ہوں گے, اس کے لیے میڈیا کو کس طریقے سے بہیو کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی دو مین ایریاز ہیں جہاں پر کوڈ آف ایتھکس دیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرامس کے حوالے سے کوڈ آف ایتھکس ہیں گیون بائی پیمرا, وہ کیا ہیں. تو وہاں پر میں آپ کے لیے ریڈ کر دیتا ہوں اور تھوڑی سی اس پہ ایکسپلینیشن بھی ساتھ ساتھ چلے گی. آپ ذرا تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب تک ہم جتنے کوڈ آف ایتھکس پڑھ چکے ہیں, چاہے وہ پی سی پی کا دیا ہوا کوڈ آف ایتھکس ہے, چاہے وہ پی ایف یو جے کا دیا ہوا کوڈ آف ایتھکس ہے, یا این ای سی پی کا دیا ہوا کوڈ آف ایتھکس ہے, ان ساروں کو آپ اگر اس کے ساتھ اگر سنک کر کے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ آف کوڈ آف ایتھکس گیون بائی پیمرا وہ آپ ڈیولپ کر سکیں گے. تو دیر از ہارڈلی ویریشن بٹوین آل آف دیم. اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ لیکچر میں آپ کو اس بات پر لے آ چکا ہوں کہ کوڈ آف ایتھکس ان فیکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ تو کس قسم کی باڈی وہ کوڈ آف ایتھکس دے رہی ہے. Some of the code of ethics are given by the journalist bodies, and some of the code ethics are given by the government bodies, and some of the code ethics were given by the media institutions themselves. So in fact یہ جو مین تین پرونگز ہیں, جو 3 پرونگز ہیں, ان کی وجہ سے کچھ ڈفرینسز آپ کو نظر آئیں گے. ادروائز موسٹ آف دا کوڈ آف ایتھکس آر ان لائن ود ایچ ادر. تو میں سب سے پہلے جو پروگرامس کے حوالے سے کوڈ آف ایتھکس, جو پیمرا کے کوڈ آف ایتھکس سے جو بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, کوئی بھی پروگرام اس قسم کا آن ایئر نہیں کیا جائے گا جس کے اندر کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس ہوں گے اباؤٹ اینی ریلیجن, اباؤٹ اینی سیکٹ اور اباؤٹ اینی کمیونٹی, اور کوئی ایسے ویژولز یا کوئی ایسے ورڈز اس کے اندر استعمال کیے گئے ہوں جو کہ کنٹمپشس ہوں, جو کہ کسی ریلیجیس سیکٹس کے حوالے سے, جو کسی ایتھنک گروپس کے حوالے سے کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہوں, جو ان کے درمیان ایک ہارمنی کی جو فضا ہے, جو سوسائٹی کے اندر ہارمنی کی فضا ہے, اس کے لیے نقصان دہ ہو سکیں, اور کوئی سیکٹیرینزم کو پروموٹ کریں یا کوئی کمیونل رائٹس کو پروموٹ کریں. تو اس قسم کے تمام پروگرامز اس جو پہلی اس کی شک ہے اس کے تحت وہ بینڈ ہیں. پیمرا ان کو انکریج نہیں کرتی اور وہ یہ بائنڈنگ کرتی ہے فار آل دا میڈیا آرگنائزیشنز دیٹ دے شوڈ ناٹ اینی پروگرام, دے شوڈ ناٹ ایئر اینی پروگرام دیٹ شوڈ پروموٹ دیز کائنڈ آف تھنگس. دوسری وہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی جو پورنوگرافک ہو, جس کے اندر کوئی آپسینٹی ہو, جس کے اندر کوئی
انڈیسنٹ ایکسپوئرز ہو یا جس کے اندر کوئی ایسی کرپٹ پریکٹسز کو اوپر لے آیا جا رہا ہو جو کہ پبلک موریلٹی کو انجر کرے, جو کہ پبلک موریلٹی کے لیے پرابلمٹک ہو سکے, اس قسم کے کسی بھی پروگرام کو ایئر کرنا وہ ان ایتھیکل کنسیڈر کرتی ہے پیمرا. پروگرامز کے حوالے سے جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسے ابیوزو کمنٹس جب کسی بھی کانٹیکسٹ میں اگر اس قسم کے ابیوزو کمنٹس ہوں جو کہ کسی بھی قسم کے انڈیویجولس کو یا کسی گروپ کو یا کسی کلاس کو ایک ہیٹریڈ ان کے درمیان میں پیدا کریں, یا ان کے درمیان میں آن دا بیسس آف ریس, آن دا بیسس آف کاسٹ, یا کوئی جو ایتھنک آئیڈینٹی ہے یا کوئی لنگوسٹک آئیڈینٹی ہے یا اوریجن ہے, ان کی وجہ سے کوئی انڈیویجولس کے اندر یا کوئی گروپس کے اندر یا کوئی ایتھنک سسٹم کے اندر یا بیکاز آف کلر, ریلیجن, سیکس, یا کوئی ایسے اس کے اندر سیکشول اورینٹیشن ہو, یا ایج بھی ہو سکتی ہے, کوئی مینٹل النس بھی ہو سکتی ہے, یا کسی شخص کی کوئی فزیکل ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو میڈیا پر ان تمام چیزوں کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہوگی, جس پروگرام کے اندر پیش کی جا رہی ہوگی, جو سوسائٹی کے جو ویریس سیگمنٹس ہیں, چاہے وہ بیس کرتے ہیں لنگوسٹکس پہ, ریس پہ, ریلیجن پہ, کاسٹ پہ, کریڈ پہ, اور وہ ان کے درمیان میں ڈفرینس کا باعث بن رہی ہوگی, ایسا کسی بھی چیز کو ان ایتھیکل کنسیڈر کرتی ہے پیمرا. اور اس قسم کی کسی بھی چیز کو پیمرا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بین اس پہ امپوز کر رہی ہے تمام براڈ کاسٹرز پہ اور تمام کیبل آپریٹرز پہ کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ کریں, اینڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی ایئرڈ. اگر میں تھوڑا سا آگے جاؤں اور اگلے اس کی شق کی طرف جائیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ no program should be aired that contains anything defamatory or knowingly false. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ڈیفیمیٹری ہو, کسی شخص کو, کسی گروپ کو, کسی پرسنالٹی کے لیے پرابلم کا باعث بن رہی ہو, اس کو ڈیفیم کرنے کا باعث بن رہی ہو, اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کے باوجود بھی ہم اس کو پلے اپ کر رہے ہوں, تو پیمرا کنسیڈر از سم تھنگ ان ایتھیکل اور اس پریکٹس کو ابینڈن کرنے کے لیے اس پریکٹس کو پروہیبٹ کرتی. اس کے علاوہ پیمرا کی جو نیکسٹ جو آئٹم ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اینی پروگرام دیٹ کنٹینز سم تھنگ کہ جو انکریج اینڈ انسائٹ وائلنس اور کنٹینز اینی تھنگ اگینسٹ مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر اور وچ پروموٹس اینٹی نیشنل اور اینٹی اسٹیٹ ایٹیچیوڈس. اب کوئی بھی ایسی چیز جو سوسائٹی کے اندر وائلنس, جو سوسائٹی کے اندر اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی نیشنل فیلنگز جنریٹ کرے, کریٹ کرے ماسس کے اندر, اس قسم کا کوئی بھی پروگرام آن ایئر نہیں کیا جا سکتا, اینڈ دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ایز ان ایتھیکل ایکٹ آن پارٹ آف دا براڈ کاسٹرز اینڈ دا کیبل آپریٹرز. نیکسٹ جو ہے وہ یہ کہ اینی پروگرام دیٹ کنٹینز اینی تھنگ اماؤنٹنگ ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ جانتے ہیں کہ ہر جو بھی اب تک کوڈ آف ایتھکس ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے یہ شک موجود ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ جہاں پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو سکے وہ آن ایئر نہیں کیا جا سکتا, اس کو براڈ کاسٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو ریلے نہیں کیا جا سکتا. اس کی جو اگلی شک ہے کوڈ آف ایتھکس کی وہ یہ کہتی ہے کہ اینی پروگرام دیٹ کنٹینز ایسپائریشنز اگینسٹ دا جوڈیشری اینڈ انٹیگریٹی آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان. اب یہاں پر بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم جتنے بھی اب تک پیچھے پڑ چکے ہیں اس میں یہ کہ یہاں پر جوڈیشری کی جو انٹیگریٹی ہے if it is being jeopardized, اگر وہ کمپرومائز ہو رہی ہے, یا آرمڈ فورسز آف پاکستان کی جو لائلٹی ہے یا ان کی جو وفاداری ہے اس پہ کوئی حرف آ رہا ہو یا اس کے متعلق کوئی بات کی جا رہی ہو, تو دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ان ایتھیکل. اور پیمرا کسی بھی اس قسم کے پروگرام کو جس کے اندر اس قسم کے ایلیمنٹس, اس کے اندر اس قسم کے کانٹینٹس پائے جا رہے ہوں, پیمرا اس کو ڈسکریج کرتی ہے اور اس کو ان ایتھیکل کنسیڈر کرتی ہے. اب امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان ایتھیکل نہیں ہے, اس پہ لیگل پروویژنز بھی اویلیبل ہیں. اس پہ اگر اس قسم کا کوئی بھی ایکٹ کسی بھی میڈیا کی طرف سے ہو جاتا ہے تو اٹ از ناٹ سمپلی دیٹ دے ول بی وارنڈ اباؤٹ دیٹ, سم لیگل پروسیڈنگ may be started against them. اگلا جو اس میں اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اینی پروگرام دیٹ میلائنز اور سلینڈرز اینی انڈیویجول, ان پرسن اور certain groups,
segments of social and public and moral life of the country. یعنی کوئی بھی چیز جو کسی بولنے والے اسٹائل میں، یعنی جب سلینڈر کی میں بات کرتا ہوں تو وربل وے میں اگر کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو کسی شخص کو، کسی گروپ کو یا کسی سیگمنٹ آف دا سوشل اور پبلک مورائل کو اور ملک کے جو پبلک مورائل ہیں اس کو اگر وہ افیکٹ کرتی ہو یا اس کے لیے کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کرتی ہو تو اس قسم کی کسی بھی چیز کو پیمرا پروہیبٹ کرتا ہے اور ان ایتھیکل کنسیڈر کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پروگرام وچ از اگینسٹ دا بیسک کلچرل ویلیوز، مورالٹی اینڈ گڈ مینرز، اگر کوئی بھی ایسا پروگرام ہو جس کے اندر یہ ایلیمنٹس بھی پائے جا رہے ہوں کہ جو بیسک کلچرل ویلیوز ہیں، مورالٹی ہے اور گڈ مینرز ہیں، اس کے اگینسٹ بھی اگر کوئی چیز پائی جا رہی ہے یا کوئی کانٹینٹس کسی پروگرام کے اندر پائے جا رہے ہیں تو دیز آر آلسو کنسیڈرڈ ان ایتھیکل بائی پیمرا اینڈ دیز آر ناٹ سپوز ٹو بی براڈ کاسٹڈ. اگلے ایلیمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو اگلے ایلیمنٹ میں یہاں پہ جو پیمرا کا کوڈ آف ایتھکس ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ اینی پروگرام دیٹ برنگز انٹو کنٹیمپٹ ٹو پاکستان اور اٹس پیپل اور ٹینڈس ٹو انڈرمائن اٹس انٹیگریٹی اور سالیڈیرٹی ایز این انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن کنٹری. یہاں پر بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ کوئی بھی پروگرام جس کے اندر ایسے کنٹیمپشس آرگومنٹس پائے جا رہے ہوں جو پاکستان کی سالیڈیرٹی، اس کے پیپل کی سالیڈیرٹی اور اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو انڈرمائن کرے، اس کو ویک کرے، یا پاکستان کی جو انڈیپینڈنس ہے اور جو اس کی ساورن ایک اسٹیٹ ہے ملک کا، اس کو اگر چیلنج کرے یا اس کو ریڈیوس کرے تو کسی بھی صورت میں اس قسم کی چیز آن ایئر نہیں کی جانی چاہیے، بیکاز دس از ناٹ اونلی ہائیلی ایتھیکل ایز گیون ان دا کوڈ آف ایتھکس آف پیمرا، بلکہ اس کی یقیناً کچھ لیگل امپلیکیشنز بھی اس کی ہیں، جہاں پر اس قسم کے براڈ کاسٹرز جو انوالو ہوں گے تو دے مے بی کاٹ بائی لا، دے مے بی براٹ ان ٹو بکس to prove their innocence under the provisions of law. تو اس قسم کی بھی چیزیں ایتھیکل کوڈس کے تحت جو کہ پیمرا نے دی گئی ہیں اس کے تحت یہ چیزیں پروہیبیٹڈ ہیں اور ان ایتھیکل کنسیڈر کی جاتی ہیں. ہم ذرا آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ پیمرا ان ایتھیکل کنسیڈر کرتے ہیں ان پارٹ آف دا براڈ کاسٹرز اینڈ ان پارٹ آف دا پرائیویٹ کیبل آپریٹرز. تو پیمرا کی جو اگلی پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز دیٹ کین پروموٹ ایڈس اور abets any offense which is cognizable under the applicable laws. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو قانون کے تحت جو لاز اویلیبل ہیں یا جو جرائم اویلیبل ہیں جن پہ قانون کی گرفت ہو سکتی ہے، اس قسم کی کسی بھی چیز کو اگر میڈیا پروموٹ کرتا ہے یا اس کے لیے کوئی انسائٹمنٹ پرووائڈ کرتا ہے یا اس قسم کے لیے کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے جسے یہ لگے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو لوگ انکریج محسوس کر رہے ہوں، تو ایسی چیز بھی پیمرا اس کو ان ایتھیکل کنسیڈر کرتی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ any ایلیمنٹ آف اے پروگرام دیٹ denigrates men or women through the depiction in any manner of the figure in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory. یعنی کسی بھی میل فیمیل کسی بھی کے متعلق کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ کسی بھی اس طریقے سے اس کا جو پورٹریل ہے جو اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو فگر آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جس سے اس کی جو انڈیسنسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہو اور اس شخص کے لیے چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے اس کے لیے وہ کوئی ڈیروگیٹری ہو، وہ کوئی شاید اس کی عزت کے لیے اس کی عزت پر کوئی حرف آ رہا ہو، اس قسم کی چیز بھی پیمرا ان ایتھیکل کنسیڈر کرتی ہے. ہم تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ اگلے کون سے ایسے پوائنٹ ہیں. تو ایک اور پوائنٹ جو کہ اہم ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز ناٹ اونلی ٹو مین اینڈ ویمن ایز آئی واز سیئنگ یو ارلیئر، بٹ جو چیز چلڈرن کے لیے بھی ایسی کوئی ہو کہ جو ان کو انڈیسنٹ وے میں پیش کرے، ان کے لیے کوئی ڈیروگیٹری ہو رہی ہو، تو دیٹ از آلسو پروہیبیٹڈ اینڈ دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ این ان ایتھیکل انڈر دی پیمرا رولز. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسی چیز وچ انٹینڈس ٹو گلوریفائی کرائم اور کریمنلز، تو جو گلوریفیکیشن آف کرائمز اینڈ کریمنل ہے کہ ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے، ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے، کرائمز کو اچھے کام کے طور پر پیش کیا جائے اور کرمنلز کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے، تو یہ چیز بھی ان ایتھیکل کنسیڈر کی جاتی ہے اینڈ پیمرا پروہیبٹس اٹ. اگلا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ any program that contains material which may be detrimental to the relations of Pakistan with other countries.
ایسا کوئی بھی یقیناً جو پاکستان کے فرینڈلی ریلیشن شپ ہیں ود ادر کنٹریز آف دا ورلڈ، ود اٹس نیبرز، ود ادر پارٹس آف دا ورلڈ، ان کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشن شپ ہیں اگر وہ افیکٹ ہو رہے ہوں، کوئی بھی ایسے کانٹینٹ جو میڈیا دے رہا ہو، تو اس کانٹینٹس کی جو ٹرانسمیشن ہے، جو اس کی براڈ کاسٹ ہے، دیٹ از آلویز کنسیڈرڈ ایز انیتھیکل. پیمرا اس کو بھی انیتھیکل کنسیڈر کرتا ہے کہ اینی پروگرام دیٹ کنٹینز مٹیریل وچ از اگینسٹ دی آئیڈیالوجی آف پاکستان اور اسلامک ویلیو. آف کورس پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، بڑے سیٹ سٹینڈرڈز ہیں، ہماری اسلامک ویلیوز ہمارے لیے بڑی اہم ہے. تو پیمرا کسی بھی ایسے ایلیمنٹ کو جو پاکستان کی آئیڈیالوجی اور پاکستان کے اندر جو ریلیجن کے فالوورز ہیں، اگر ان کی ویلیوز کو کسی جگہ پہ وائلیٹ ہو رہی ہوں یا ان کی ویلیوز کسی جگہ پہ ایروڈ ہو رہی ہوں کسی بھی کانٹینٹس کے اندر، تو اس قسم کے کانٹینٹس کو بھی پیمرا پروہیبٹ کرتا ہے اور پیمرا ان کو ان ایتھیکل کنسیڈر کرتا ہے. اگین میں اس پہ یہ کمنٹ پھر ایڈ کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ پیمرا کی نظر میں وہ تمام چیزیں ان ایتھیکل ہیں جو بھی بتائی جا رہی ہیں، بلکہ یہاں پر کچھ ایسی لیگل پاکستان کے لا کے تحت کچھ ایسی لیگل پروویژنز بھی اویلیبل ہیں کہ جن میں اگر کوئی ایس میڈیا اس قسم کی چیزوں کو کمٹ کرتا ہے تو دے میں کم انڈر دی ایمبٹ آف دا لا، اور کلپیبل افینس کے طور پر ان کے یہ ایکٹس کنسیڈر کیے جائیں گے. ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پروگرام جس کے اندر اس قسم کی چیزیں ہوں جو بچوں کو اور بچوں کے متعلق جو آبجیکشنیبل سینز ہیں، مے بی سم لینگویج استعمال ہو رہی ہو، یا مے بی اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس اویلیبل ہوں جو بچوں کو انکریج کریں کہ دے شوڈ بی ڈسرسپیکٹفل ٹو دیئر پیرنٹس اینڈ ایلڈرس. تو اس قسم کی چیزیں بھی پیمرا بڑے خصوصی طور پر ان چیزوں پہ نظر رکھتا ہے، اور پیمرا اس چیز کو انیتھیکل کنسیڈر کرتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کی پروپیگیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی سے جو آگے ایک اور ریلیٹڈ جو ایلیمنٹ ہے جو کوڈ آف ایتھکس میں دیا گیا ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی پروگرامز ایسے نہیں ہونے چاہیے جو سینکٹیٹی آف ہوم، یقیناً ہوم کے اندر بچے، بڑے، پیرنٹس، فیملی کے جو ڈفرینٹ ممبرز ہیں، تو سینکٹیٹی آف ہوم، فیملی اور جو میرٹل ہارمنی ہے اس کو بھی ڈسٹرب پروگرام نہ کر رہے ہوں، بلکہ پروگرامز کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایسے کانٹینٹس نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی کے، جو فیملی کے نامز، ویلیوز اور ان کے اگینسٹ جا رہے ہوں اور ان کی ہارمنی کو پرابلمیٹک بنا رہی ہوں، ان کے اندر کوئی ایسے آبجیکشنیبل چیزیں انٹروڈیوس کرا رہی ہوں. ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ کہ جیسے کہ پچھلے بھی تمام کوڈ آف ایتھکس میں اس قسم کے بیان کیے گئے ہیں پوائنٹس، یہاں پہ بھی ایک جو پوائنٹ جو ہر جگہ پہ آلموسٹ آپ کو پایا جا رہا ہے، نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں یا پروونشل اسمبلیز کی پروسیڈنگز ہیں یا نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں، ان میں اگر اسپیکرز یا اگر اس وقت کا جو جج ہے وہ اگر کسی بھی ایک چیز کو ایکسپنج کرتا ہے یا آرڈر کرتا ہے کہ اس اسپیچ کو، اس ایکٹ کو، یا یہ جو پارٹ آف دی پروسیڈنگ آف نیشنل اور پروونشل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، اس کو حصہ نہ بنایا جائے پروسیڈنگ کا، تو میڈیا کو بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ دے شوڈ ناٹ ریلیٹ اینڈ دے شوڈ ناٹ میک اٹ اے پبلک پراپرٹی، رادر اس کو وہ بھی ایڈٹ کریں گے اینڈ دے ول ناٹ میک اٹ پارٹ آف دیئر ٹرانسمیشن. تو اس چیز کا جیسے کہ پچھلے بھی تمام ہم کوڈ آف ایتھکس پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جرنلسٹ کو خاص طور پر تنقید کی گئی، جرنلسٹ کو خاص طور پر تاکید کی گئی، میڈیا آرگنائزیشنز کو خاص طور پر تاکید کی گئی کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ایکسپنج کرنے کے آرڈر جس کے متعلق اویلیبل ہوں اسمبلیز کے طرف سے، اسپیکرز آف دا اسمبلی کی طرف سے، دیٹ شوڈ ناٹ بی ریلیڈ، دیٹ شوڈ ناٹ بی براڈ کاسٹڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ابھی اس کا جو اگلا ایلیمنٹ ہے اس کی طرف جاتا ہوں، دیٹ ریلیٹس ٹو ایڈورٹائزنگ. جیسے کہ میں نے تھوڑا سا پیچھے جا کے آپ کو جب ڈسکشنز ہم سٹارٹ کر رہے تھے اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا، میں اس کو تھوڑا سا ریہیش کرتا ہوں کہ جو کوڈ آف ایتھکس آف پیمرا ہیں یہ بیسیکلی دو سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک سیکشن پروگرام کو ڈیل کر رہا ہے اور دوسرا سیکشن ایڈورٹیزمنٹس کو ڈیل کر رہا ہے. تو اب ہم پروگرام سے ایڈورٹیزمنٹ کے سیکشن کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ کیا اسپیشل ایتھیکل پروویژنز ہیں جو کہ کوڈ آف ایتھکس کی فارم میں، ایز اے کوڈ آف گڈ پریکٹسز کی فارم میں
پیمرا پیش کر رہا ہے اور جو ریلیٹ کرتے ہیں صرف اور صرف ایڈورٹیزمنٹس کے والے سے, بیکاز وی ہیو گان تھرو those provisions of code of ethics that relates to the programs. اب programs سے مراد نیوز programs بھی ہیں, entertainment programs بھی ہیں, and other sort of programs, musical یا اس میں کوئی شاعری کے حوالے سے ہیں یا اس کے علاوہ اس کو ریلیجیس programs کے حوالے سے ہیں, تو وہ سارے literary, religious, news and entertainment, these all are included in programs. Now we are solely discussing something about advertisement. تو وہ پروگرامز جو وہ ایڈورٹیزمنٹس جو کہ ایئر کریں یا ڈسٹریبیوٹ کریں یا کیبل کے تھرو ایسی چیزیں لوگوں تک دیں جو کہ اس مینر میں ہو کہ جو ہمارے لاز کے ساتھ جو کنفارمیٹی ہے, لاز کو فالو کرنے کی ہماری جو حالت ہے وہ ملک کے اندر وہ اس سے افیکٹ ہو, یا that should not be offensive to morality, decency, اور جو ہمارے ریلیجیس سیکٹس اور پیپل آف پاکستان ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسے ان کے جو جذبات ہیں وہ اس سے مشتعل نہ ہوں, وہ اس سے پرابلم ان کے لیے پرابلم نہ ہو, تو کوئی بھی ایسی ایڈورٹیزمنٹ جن کے اندر اس قسم کے ایلیمنٹس پائے جا رہے ہوں وہ براڈ کاسٹ نہیں کی جا سکتی, جو کہ کسی بھی مینر میں ہمارے ملک کے جو لاز ہیں ان کے ساتھ کنفرمٹی میں نہ ہوں, اور جو ہمارے ملک کے اندر جو مورالٹی کے پرنسپلز ہیں یا ڈیسنسی اور آبسینٹی کے حوالے سے جو باتیں ہیں ان کے ساتھ وہ کانفلکٹ میں نہ آ رہی ہوں, ان کے ساتھ وہ آفینسو نہ ہو رہی ہوں. اگلا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ایڈورٹیزمنٹ پرمیٹڈ نہیں ہوگی, اس کو نہیں براڈ کیا جائے گا جو کہ سیڈیشن کو یعنی بغاوت کو پروموٹ کرے یا ملک کے اندر انارکی, وائلنس کو پروموٹ کرے. دس از ویری امپورٹنٹ ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ کوئی کسی بھی اس قسم کی ایڈ وہ کسی بھی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کی طرف سے یا گروپ کی طرف سے یا آرگنائزیشن اور انٹرپرینور کی طرف سے آئے جس کے اندر سیڈیشن مین کے بغاوت سے میری مراد یہاں پہ بغاوت ٹو دا کنٹری ہے, بغاوت ٹو دی فورسز ہے, بغاوت ٹو دی ادر ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز آف دا سوسائٹی ہے, اس میں یا پھر انارکی کو اور وائلنس کو معاشرے کے اندر ملک کے اندر پروموٹ کرنے کا باعث بن رہی ہو, اس قسم کی کسی بھی قسم کی پیڈ ایڈورٹیزمنٹ, اس میں کسی بھی قسم کے پروگرامز جو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے. اینڈ دس از ناٹ اونلی انیتھیکل, آف کورس دس از انیتھیکل, بٹ اٹ ہیز مور ریلیٹڈ ٹو لا. وہ لا کے ایمبٹ جو لا ہے اس پہ بڑے سخت لا کی پروویژنز اس پہ اویلیبل ہیں, اور کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس قسم کے ایلیمنٹس کو کسی بھی صورت میں انکریج نہیں کیا جا سکتا. تو پیمرا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو ملک کے لیے سیڈیشن کا باعث بن سکے, وائلنس کا باعث بن سکے, انارکی کا باعث بن سکے, دیٹ ول آلویز بی کنسیڈرڈ ایز پروہیبٹڈ, اینڈ پیمرا ول ٹیک ایکشن اگینسٹ دوز ہو آر کمیٹنگ دیز کائنڈ آف ایکشنز. اگلی جو اس میں بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایسی پروویژنز یا کوئی بھی ایسی چیز ایڈس کے اندر نہیں ہوں گی جو ہماری جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو پروویژنز ہوں یا اس کے علاوہ کوئی بھی لا ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ایٹ دا ٹائم انفورس ہے اس کے کانٹریری کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر پیش نہیں کی جائے گی. تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور لا کے کانٹریری کوئی بھی چیز پیش نہیں کی جائے گی, یہ پروہیبٹڈ ہے انڈر دی کوڈ آف ایتھکس ریلیٹڈ ٹو ایڈورٹیزمنٹس. اگلی جو پروویژن ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ وچ ٹینڈس ٹو انسائٹ پیپل ٹو کرائم, cause disorder or violence or breach of law or glorifies violence or obscenity in any manner. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ چیز ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں پروگرامز کے حوالے سے, اور یہاں پر بھی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس پائے جا رہے ہوں جو سوسائٹی کے اندر وائلنس کو یا لا کو بریچ کریں یا جو بھی ہمارے وائلنس کے سینز ہیں ان کو گلوریفائی کرے, دیز آر آلسو پروہیبٹڈ, دیز آر کنسیڈرڈ انیتھیکل انڈر پیمرا آرڈیننس. اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ایڈلٹری کو اور لسٹ فل پیشنس کو اور جو الکوہلک ڈرنک ہے اور کوئی اس قسم کی جو نان اسلامک ویلیوز ہیں ان کو گلوریفائی کرنا بھی پیمرا ان ایتھیکل کنسیڈر کر رہا ہے, جس میں یہ مین ایلیمنٹس جن کو ڈسکس کرتا ہے پیمرا وہ ہے ایڈلٹری, لسٹ فل پیشنس یا پھر الکوہلک ڈرنکس یا ہماری جو نان اسلامک ویلیوز کوئی ہو سکتی ہیں, ان کو جب میڈیا گلوریفائی کرنے کنسیڈر کرے گا, گلوریفائی کرنے کی کوشش کرے گا تو پیمرا اس کو انیتھیکل کنسیڈر کرتے ہیں. سملرلی اگر کوئی ہسٹوریکل فیکٹس
یا ٹریڈیشنز آف پاکستان کے حوالے سے کوئی فیکٹس ہیں, یا کسی پرسن اور پرسنالٹی کے حوالے سے جو نیشنل لیول کی ہے, جو نیشنل لیڈرشپ ہے, یا کوئی اسٹیٹ کی ڈگنیٹی کے حوالے سے کوئی ایسی فیکٹس پرووائڈ کرے گا جو کہ ڈسٹارٹیڈ ہوں, جن کے اندر کچھ اڈلٹری کی گئی ہو, جن کے اندر کوئی چینجز لائی گئی ہوں, جن کو صحیح طریقے سے پیش نہ کیا جا رہا ہو, تو پیمرا اس کو بھی ان ایتھیکل کنسیڈر کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں دو اور آپ کو امپورٹنٹ ایسپیکٹس جو کہ اس حوالے سے ہیں وہ پیش کرتا ہوں. وہ یہ کہ کسی بھی قسم کی ریشل اور سیکٹیرین یا اس قسم کی ریجنل جو کلاس بیسڈ ہیٹریڈ ہے اس کو بھی اس کے اندر پیش نہیں کیا جائے گا, ایڈس کے اندر ان کو پارٹ نہیں بنایا جائے گا. اور جو دوسری چیز اس میں ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو سوشل انیکویلٹی ہے, یا کوئی ملیٹنٹس ہیں جو کہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں, یا اس قسم کی چیزوں کے خلاف کام کر رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پریویلنٹ ہیں, تو دیز آر آلسو کنسیڈرڈ پروہیبٹیڈ اینڈ دیز آر آلسو ان ایتھیکل. تھوڑا سا میں مزید آگے جاتا ہوں اور ذرا ان کے علاوہ کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ ریلیٹڈ ٹو ادر ایسپیکٹس ہیں وائلنس اور کرائمس کے علاوہ. میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں, اس کو میڈیا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایڈ جو ڈائریکٹڈ ہوگی اس پوائنٹ پر, جو سینکٹیٹی آف فیملی, جو سینکٹیٹی آف میرج اینڈ سینکٹیٹی آف ہوم کے خلاف ہوگی, یقیناً وہ بھی پروہیبٹڈ ہے, جیسے کہ اس کو پروگرامز میں پروہیبٹڈ کیا گیا ہے. اگلی چیز جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں, ایڈس کے حوالے سے بھی وہ یہاں پہ پریویلنٹ ہے, وہ ریلیٹڈ ہے. وہ یہ کہ ریلیجیس اور پولیٹیکل نیچر کی جو بھی چیزیں ہیں اگر وہ ڈیسنسی کو کراس کرتی ہوئی ہیں تو دیز آر آلسو پروہیبٹڈ. جو اگلا جو پوائنٹ ہے کہ ایڈ کے اندر کوئی ایسی فیچر اس طرح سے پیش کرنا کہ جیسے کوئی وہ ایک بہت ہی خاص چیز ہے جس میں کوئی بہت ہی اسپیشل کوالٹی اینڈ پراپرٹی ہے اس پروڈکٹ کے اندر جو ایڈورٹائز کی جا رہی ہے, لیکن وہ شاید ایکچولی اس قسم کی نہ ہو, تو یہ بھی ان ایتھیکل کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اور پیمرا اس پہ بھی اپنی نظر رکھتے ہوئے اس کو بھی وہ پروہیبٹڈ قرار دے رہا ہے. اور آف کورس آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے انڈیسنسی, ولگیرٹی اور جو ایسی افینسو تھیمز یا کوئی ٹریٹمنٹ ہے جو سوسائٹی اس کو ریکگنائز نہیں کرتی, تو پیمرا اس کے بھی خلاف یہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بھی انڈیسنٹ ہے اینڈ دیٹ شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ ایز ان ایتھیکل. سملرلی کوئی ایسا میٹیریل جو کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی, اور یقیناً ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اور جو ویلیوز ہیں ان کے خلاف ہو, دس از آلسو کنسیڈرڈ ان ایتھیکل. جو اگلی امپورٹنٹ بات ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ دا گڈس اور سروسز ایڈورٹائز شیل ناٹ سفر فرام اینی ڈیفیکٹس وچ آر ہارمفل ٹو دا ہیومن ہیلتھ. مس لیڈنگ کلیمز اباؤٹ دا گڈس شیل ناٹ بی میڈ. یعنی ایڈس کے اندر ایسی چیز جو کہ مس لیڈنگ ہو, غلط کلیمز ہوں, وہ بھی یہاں پر ایڈس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے, اور اس کو بھی میڈیا اور خیال رکھنا چاہیے میڈیا کو ایڈورٹیزمنٹس کے اندر. اور پیمرا بھی اس کو یقیناً ان ایتھیکل کنسیڈر کر رہی ہے. اگلا پوائنٹ جو پیمرا ایڈس کے حوالے سے بات کری ہے کہ نو ایڈورٹیزمنٹ وچ از لائکلی ٹو بی سین بائی دا چلڈرن ان لارج نمبر شوڈ ارج چلڈرن ڈائریکٹلی ٹو پرچیز گڈس آف اے پرٹیکولر برانڈ اور آسک دیئر پیرنٹس ٹو ڈو سو. یعنی بیسیکلی یہ انسائٹمنٹ جو چلڈرن کے اندر میڈیا پیدا کرتا ہے کہ یہ چیز آپ ہر حالت میں خریدیں, تو یہ جو نیگیٹو ٹون کے اندر یا نیگیٹو سینس کے اندر کوئی چیز پائی جا رہی ہے تو میڈیا اس کو بھی پروہیبٹ کرتی ہے. اور جو لاسٹ پوائنٹ یہاں پہ ہے ایڈورٹیزمنٹس کے حوالے سے وہ یہ کہ آل ایڈورٹیزمنٹ مسٹ بی کلیئرلی ڈسٹنگوشبل ایز سچ and be separate from the programs and should not in any manner take the form of a news or a documentary. Ad should look like an ad. Ad should not look like a program or a documentary. اس کے علاوہ اگر ایڈ کے اندر کوئی ایسی امپریشن ابھر رہا ہے کہ وہ کوئی ڈاکومنٹری ہے تو دیٹ would not be considered ad. تو ایڈس کے حوالے سے یہ بات اہم ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم اب جو آج ہم نے جو اسٹڈی کی وہ پیمرا کے حوالے سے جو کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کیا جو مینلی دو سیکشنز پہ بیس کرتے ہوئے ہیں, پروگرامز اور ایڈورٹیزمنٹس کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیمرا کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, پیمرا کس طریقے سے کانسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہے, اور اس پہ ہم نے آج ایک کرٹیک بھی پیش کیا. تو اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.